سورہ توحہ آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلا پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بھی نمٹا، قوم کو بھی نمٹا، اور اگر وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اسپرچول فیلنگز تھیں بھی، لیکن کس طرح سے انہوں نے اسے ریزہ ریزہ کر کر دریا میں پھینک دیا اور فتنے کو کس طرح سے ختم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حکمت دے کہ اس نے کس طرح سے جھوٹ بولا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اس کے جھوٹ کو سمجھ چکے اور انہیں اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی قدموں کی مٹی ہو یا کوئی اور دوسری وہ باتیں ہوں جو کہ وہ کہہ رہا ہو کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یا میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اس سے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی روب نہیں آیا اور انہوں نے اس کو اچھی طرح سے نمٹ کر اس فتنے کو ختم کیا۔ اور آپ دیکھیں آیت نمبر 98 میں اگر اسی کانٹیکس سے جڑتی ہوئی بات اگر آپ اسے سمجھیں کہ کس طرح سے آیت شروع ہوتی ہے، انما الہکم اللہ الذی، بے شک معبود تمہارا اللہ وہ ذات ہے۔ یعنی تم معبود کس کس کو بناؤ گے؟ آج اگر میں اور آپ نہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں اور نہ ہی اگر ہم سامری والی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بھی نزدیک سب سے بڑھ کر ہمارا نفس ہمارا معبود بن گیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، پھر چاہے اللہ کی آیتوں کو ہم کس قدر اس کی دھجیاں اڑائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا تو آج کے مسلمان پر کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ میری ایمانداری کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ میں اسٹیٹمنٹ پاس کر سکتی ہوں کہ آج کا مسلمان جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا ہے اتنا تو کافر بھی نہیں بولتے ہیں۔ اور ہم نے کس کس انداز سے معبود اپنے خود بنائے ہوئے ہیں، اور جبکہ ہمارا بھی قول ہے لا الہ الا اللہ، تو موت تو اسی کی کلمے پر ہوگی جس کا عمل کلمے کے مطابق ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ بات کہی کہ فرعون کی بھی موت کلمے پر ہی ہوئی، لیکن اس کی زندگی کلمے پر نہیں تھی، تو اس لیے صرف موت کو مانگنا کہ اللہ مجھے کلمے کی موت دے کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی میں ہی کلمے کے مطابق اپنی پریزنٹیشن دینا اور اس قرآن کو یہ لوگوں پر گواہ بنانا کہ دیکھو یہ قرآن اپلیکیبل ہے، اس میں جو ڈو اینڈ ڈونٹس آ رہے ہیں یہ میں اپنی زندگی پر لاگو کر سکتا ہوں، اور نہ ہی کوئی مشکل آ سکتی ہے اس کام کو کرنے پر، جبھی تو میرے رب نے مجھے اس کام کے حکم کو کرنے کا کہا ہے، اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے اور یہ اتنا اپلیکیبل بھی ہے۔ تو بات بڑی گہری ہے آگے اگر آپ سمجھیں تو، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ انما الہکم اللہ الذی، بے شک معبود تمہارا اللہ تعالی وہ ذات پاک ہے جو لا الہ الا ہو، نہیں کوئی اتھارٹی سوائے اس اللہ کے۔ کسی کو بھی اگر آج ہم اپنے نبیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ سورہ احزاب میں آتا ہے کہ مومن نبی تمہیں، رسول تمہیں تمہاری اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، کیونکہ جو نبی ہے یہ تمہارا سب سے قریب ہے۔ تو بے شک ہمیں نبیوں کی عزت سر آنکھوں پر کرنا چاہیے، لیکن اتھارٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ وہ ذات پاک ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، وسع کل شیء علما، وسیع ہے، حاوی ہے، ہر چیز کو وہ اپنے علم سے اس نے وسعت میں لے رکھا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر وہی عالم الغیب کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ عالم الغیب کی صفت
صرف اللہ تعالی کی ہے کہ وسیع ہے ہر چیز اس کے علم سے. کذالک اسی طرح نقص علیک من الانباء، اسی طرح ہم قصہ سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انباء ان خبروں میں سے، ما قد سبق جو یقیناً گزر چکی. اور اس وقت ہمارے پاس فوری قصہ کیا آ رہا تھا؟ سامری کا اور موسیٰ علیہ السلام والا قصہ. اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو یہ خبروں میں سے باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے جو یقیناً گزر چکا ہے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یہ بڑی گہری 5 ورڈز ہیں، آپ غور سے پڑھیے. وقد آتیناک، اور یقیناً دیا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، من لدنا ہمارے پاس سے، ذکرا ایک نصیحت نامہ. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کا جو بتانا ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب کا ایک حصہ دیا اور یہی کتاب کے حصے پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے دین میں تو یوں ہے ان کے دین میں یوں نہیں تھا؟ یہ ہماری ٹرمنالوجی، اسٹیٹمنٹ یہ شو کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر آئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہوا تھا. یہ جو ہمارا کہنا ہے کہ ان کے دین میں یہ ہے اور ہمارے دین میں یہ ہے، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، وہ بھی بھول گئے ہیں، ہم بھی بھلا رہے ہیں اس دین کو، کیونکہ ہم نے لفظی ترجمے کے ساتھ اپنے رب کو سمجھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھول گئے ہیں یا بھلا رہے ہیں یا غفلت برت رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو میں جب نئی دین کو میں نے سمجھا تھا تو میں جگہ جگہ اس درس کو دیتی تھی، اس آیت کا میں درس دیتی تھی. دیکھیں اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ جو میں جگہ جگہ اسے مجھے نظر آتا تھا کہ پہل ان آیتوں سے کرو. اور سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو میں نے سب سے زیادہ فوکس کیا کہ وقت آتیناک من لدنا ذکرا، اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یقیناً دیا ہے ہم نے آپ کو بھی ہمارے پاس سے، یعنی یہ ہمارے پاس سے، اللہ کے پاس سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ گھڑا ہوا دین نہیں ہے جو کہ لوگوں نے الزام لگایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس سے ہم نے یقیناً آپ کو ذکرا دیا ہے، نصیحت نامہ دیا ہے. اب آگے بات پڑھیں کیا آ رہی ہے؟ من اعرض عنہ، جو بھی اعراض کرے گا اس سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو اعراض کرے گا، جو منہ پھیرے گا، جو اگنور کرے گا اس سے، عنہ اس نصیحت سے. سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ہم قرآن کو تجوید سے تو بچوں کو بھی پڑھواتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی 2 بار 1 بار پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، تراویح کے لیے بھی بھاگتے ہیں، لیکن ایز اے نصیحت اسے ہم اگنور کرتے ہیں. بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نصیحت نامہ ہمارے پاس سے آیا ہے، لیکن جو اگنور کرے گا اس کو نصیحت سے پڑھنے سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جس نے اس کو ترجمے سے پڑھنے پر کوتاہی کی ہے، فَإِنَّهُ بس بے شک وہ، يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لادے گا، وہ اٹھائے گا، وہ بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن، وزرا بوجھ. دیکھیں یحمل حمل سے نکلا، لادنا، وزرا یہ بوجھ کا ترجمہ دیتا ہے، یعنی دونوں تقریباً ایک ہی سینس ہے، ایک ہی تقریباً معنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ذکرہ دیا ہے، ہم نے تمہیں نصیحت نامہ دیا ہے، صرف ریسائٹنگ کی بک نہیں دی ہے، صرف پڑھ کر اور ثواب کمانے کی کتاب یہ نہیں ہے. اور میرے نزدیک تو ہم بہت بڑا مذاق کرتے ہیں جب ہم سب ایک ایک پارے لے کر
اور چپ چاپ سمن بکمن کی طرح اپنے اپنے پارے پڑھتے ہیں، پھر اس کو پڑھنے والے پارے ایک طرف رکھتے ہیں، بغیر پڑھے پارے ایک طرف رکھتے ہیں، کوئی درس، کوئی نصیحت نامہ، کوئی بات، کوئی کنورزیشن اللہ کے معاملے کی نہیں کرتے ہیں، اور پھر مردوں کو بخشوا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کو اس کا جواب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا، جس نے ایسی محفلیں بنائی کہ جس میں آپ قرآن بھی اٹھاتے ہو اور اس کو نصیحت سے بھی نہیں پڑھتے ہو، اور پھر اپنے پارٹ ادا کر کے اور اس محفل سے نکل جاتے ہو۔ آپ سوچئے گا، میری بات کو سوچئے گا کہ ہم یہ بہت بڑا مذاق کرتے ہیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو نصیحت نامہ دیا ہے، جو اعراض کرے گا انہو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس نصیحت کو لینے سے اگنور کرے گا، بس بے شک وہ لا دے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ، خالدین فیہ، وہ سدا رہے گا اس بوجھ میں، اس قیامت یا اس جو عذاب میں وہ سدا رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت حملا، قیامت کے دن یہ بوجھ کا لادنا اس کے لیے بہت ہی برا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کچھ پکڑے ہوئے ہو اور آپ کو کہیں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، آپ کا حشر نشر ہو جاتا ہے، آپ کی بری حالت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بوجھ ہوں، آپ تھوڑا سا ویژولائز کیجئے، یہ ہم پر بوجھ کس سینس میں آئے گا کہ ہم پر اتنی پینلٹی لگے گی، اتنی پینلٹی لگے گی، اتنے ہم بڑے مجرم ہوں گے کہ ہم ڈوبتے ہی چلے جائیں گے اپنی شرمندگی میں اور اپنی پریشانی میں، ہم پر ٹینشن آئے گا۔ یہ جو ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میں کتنا ڈپریسڈ ہوں، اگر آپ دیکھیں مٹیریل میں بھی بوجھ نہ ہو، تب بھی ایک ٹینشن، ڈپریشن کہ آگے اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یوم القیامہ جس نے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو چوما، عزت کی، ریسائٹ کیا، بھاگ بھاگ کر تراوی پڑھی، اس نے اللہ کو گواہی دی کہ وہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، لیکن یہ کیسا ہو گیا کہ اس نے اسے سمجھا نہیں، اور اگر ہم لوگوں کی طرح سمجھ بھی لیا تو اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا انجام اور جس نے نہیں سمجھا دونوں کا انجام برابر ہوگا، کیونکہ عمل نہیں کرنے پر پینلٹی لگنی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ جس نے ساری زندگی سمجھا نہیں اور اگر ہماری طرح سمجھ بھی لیا تو عمل نہیں کیا، کتنے بڑے بڑے مجرم ہوں گے قیامت کے دن۔ اور خاص کر کے ہم مسلمان تو اپنے ہی بارے میں پہلے سوچ لیں، پھر ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی جو ٹاپک چل رہا تھا، پھر اب وہی قیامت کا آگے منظر آئے گا، لیکن اگر آپ اس وقت آیت نمبر 100 کو پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہمیں اسی سورہ طٰہٰ میں کتنی بڑی بات ملے گی کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لفظوں کے ساتھ، آیت نمبر 124 میں آپ دیکھیں، آپ اس وقت پڑھ رہے تھے آیت نمبر 100، اس میں آپ نے پڑھا کہ جو اگنور کرے گا، اعراض کرے گا نصیحت کو سمجھنے سے، من اعرض عنہ، اور ہم اس عنہ کو ذکرہ پر کانٹیکس میں لے گئے ہیں کہ جو اعراض کرے گا اس کو نصیحت سے پڑھنے پر تو قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 100، اور آپ انشاءاللہ آگے آیت نمبر 124 پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی بات کہیں گے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو بھی اگنور کرے گا، اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، عن ذکری، میری نصیحت کو لینے سے، یعنی 100% پر بات چلی گئی کہ جو ترجمے سے سمجھ کر اس کتاب کو نہیں پڑھتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس بے شک اس کے لیے اس کی معیشت کو،
اس کی راہ گزر کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے، اس کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن اندھا، بلائنڈ. سوچئے، اور یہ لٹرلی بلائنڈ ہوگا. ایک تو ہم کہتے ہیں نا آنکھوں کا اندھا، اور ایک ہم کہتے ہیں دلوں کا اندھا. یہ لٹرلی آنکھوں کا اندھا ہوگا. سوچئے اتنی بڑی نعمت اس سے چھن جائے گی آخرت میں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلیئر سورہ توحہ آیت نمبر 125 میں 124 میں بتاتے ہیں، اور ابھی آپ نے 100 میں پڑھا کہ جس نے اعراض کیا، جس نے منہ پھیرا اس کو نصیحت سے پڑھنے میں. دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اعراض کیا اس کو نصیحت سے پڑھنے میں، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی راہ گزر کو، اس کے ہر راستے کو میں تنگ کر دوں گا. تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، کتنا بھی مل جائے اور کتنا کم بھی ملا ہو، لیکن بندہ سیٹسفائی ہو کہ اسے اللہ نے بہت دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر جو بہت بڑی بات بتائی گئی جس سے روح کانپ جاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اکٹھا کریں گے اس کو قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا. قولا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میری رب کیوں آپ نے مجھے اٹھایا اندھے کی صورت میں، اندھا کیوں آپ نے اٹھایا. وقد کنت بصیرا، اور یقیناً میں تو آنکھوں والا تھا. دیکھیں اس بات کو بہت غور سے سمجھیں کہ اگر وہ دلوں کا اندھا ہے، لوگوں نے اس کو کہا نہیں جی یہ لٹرل فارم میں نہیں ہوگا، تو پھر وہ کہہ رہا ہے میں تو آنکھوں والا تھا. تو اگر آپ اس کو بامحاورہ لیں گے تو یہ سیٹ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو دنیا میں آنکھوں والا ہے، آنکھوں سے بھی آنکھوں والا اور دل سے بھی آنکھوں والا، یعنی اگر اس کی دل کی بھی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور اس کی لٹرل فارم میں آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، یعنی وہ بلائنڈ نہیں ہے، تو پھر وہ تو نیک شخص ہوگا نا. جس کی دلوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں وہ تو اللہ کی کتاب کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرے گا. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمیں لگا کہ ہمارے دل کی آنکھ کھلی ہے کچھ، تو ہم نے سب سے پہلے اسی بات پر فوکس کیا کہ یہ کیسا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں. پھر ہم نے اس کو جسٹ ترجمہ اپنی زبان میں شروع کیا. پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں کوئی دھوکہ ضرور دے سکتا ہے اگر ہم اس کی بیسک عربک کو نہ جانیں، تو بہت پاسبلٹی ہے کہ لوگ ہمیں دھوکہ دے دیں گے. پھر ہم نے بیسک عربک کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ اتنا میجر ایشو ہے کہ ہم کسی پر ریلائی نہیں کر سکتے. تو یہ آیت اتنی زبردست ہے سورہ توحہ کی کہ یہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی کہ اگر آپ اسے بار بار سمجھیں کہ یہ کیا سچ مچ اندھا اٹھے گا قیامت کے دن، کیا واقعی اندھا اٹھے گا. تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بامحاورہ ورڈز ہیں، تو بامحاورہ کیسے سوٹ ہو سکتا ہے جب وہ کہتا ہے وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا. تو اس کا مطلب وہ دلوں کی آنکھیں اس کی نہیں کھلی ہوئی تھی، اس کی سچ مچ کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں. اللہ نے اس کو قیامت کے دن سچ مچ کا بلائنڈ اٹھائے گا. اللہ ہم سب کو ایسا عبرت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچا لیجئے. تو جناب یہاں پر آگے ہم اس بات سے اینڈ کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت بوجھ اٹھائے گا یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں. دیکھیں پہلے قیامت بتائی گئی، پہلے آپ کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن وہ بھاری بوجھ اٹھائے گا. اب اللہ تعالیٰ اس کو پھر انیشل سٹیج سے بتاتے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اکٹھا کریں گے، ہم جمع کریں گے مجرمین کو. یومئذ زرقا، اس دن وہ زرق برق ہوں گے. زرقا، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی کچھ اردو کے الفاظ میں ہم کہتے ہیں جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے
تو ہم کہتے ہیں تمہاری آنکھیں اتنی نیلی پیلی کیوں ہو رہی ہیں؟ یعنی اس کی آنکھیں وہ کھلی ہوئی ہوں گی اور آنکھوں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گھبرایا ہوا ہوگا، وہ اتنا خوفزدہ ہوگا کہ میں جس کو ایزی لیتا رہا یہ دن تو آ چکا۔ آپ دیکھیں نا، ڈاکو کے قصے سنانا اور ڈاکو کو آنکھوں سے دیکھنا بہت فرق ہے۔ آپ جب کسی کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں تو ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، آوازیں بھی نکل رہی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے جب آپ کسی ڈاکوؤں کو دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کے سر پر آ جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو منہ بھی بند ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ فرق ہے جو ہم قیامت کے قصے سنا رہے ہیں، اس وقت ہماری سچویشن، ہماری فیلنگز کچھ اور ہیں۔ جس دن ہم قیامت کو دیکھیں گے اس دن ہماری چہرے کی رنگت کیسے اڑ جائے گی اور ہم کیا ریئلائز کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم مجرموں میں سے نہ ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی لفظ آ رہا ہے، ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن زرقا، یعنی اس وقت ذکر کی بات ہو رہی تھی، ذکر کی اعراض کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور اس کانٹیکس میں مجرم لفظ آ رہا ہے۔ یعنی بہت انٹلیکچل پوائنٹ ہے کہ جو بھی ترجمے سے قرآن نہیں سمجھتا، اپنی الہامی کتاب کو جس نے نہیں سمجھا، وہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک ورڈز آپ کے لیے بڑے قیمتی ہیں، لیکن یہ ہماری سانسوں تک ہے۔ جہاں ہماری یہ سانس ختم ہوئی تو ہمارے اعمال نامے کلوز کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا نصیب کرے اور ہمیں ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔